بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں سید کامران اور آج ہم موجود ہیں ضلع بنیر میں محمد حلیم باچا کے ساتھ، جو کہ جماعت اسلامی کے ضلع کے امیر ہیں، میرے استاذ محترم بھی ہے. بہت شکریہ پرنسپل صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. پرنسپل صاحب، آپ ابھی ضلع کے امیر بنے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آج اس انٹرویو کا انتظام کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک دعوتی تحریک کا نام ہے، یہ کسی موروثی پارٹی کا نام نہیں ہے. کوئی بھی امیر ضلع ہو، کوئی بھی جماعت کا ذمہ دار ہو، ہمیشہ سے جماعت کے ایک ہی اسٹریٹجی رہی ہے، اس کا ایک ہی دستور ہے. اسی دستور کے مطابق جماعت کو کوئی بھی ذمہ دار ہو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے. مجھ سے پہلے جتنے امیر ضلع تھے انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ جماعت کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائے اور لوگوں تک جماعت کے پیغام اور دعوت کو پہنچائی جائے. اور جماعت کی دعوت کو پہنچانے کا ذریعہ جماعت کے کارکنان ہیں، جو اپنے کردار اور اپنے قول کے لحاظ سے بھی وہ پیغام اور دعوت پہنچاتے ہیں، جماعت کے لٹریچر کو بھی پہنچاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے جماعت کے پیغام کو عام کرتے ہیں. اس طرح ہمارے جتنے بھی اجتماعات اور پروگرامات اور جلسے جلوس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جماعت کے پیغام اور دعوت کو پھیلانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور الحمدللہ جماعت اسی دعوتی تحریک ہونے کے ناطے اپنی اس بنیادی ذمہ داری کو انجام دیتی آ رہی ہے. تو میری بھی یہی اسٹریٹجی ہے کہ جماعت کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچائی جائے. اور اسی سلسلے میں جب سے میری ذمہ داری بنی ہے تو میں نے جماعت کے پروگرامات اور اجتماعات ان ساری چیزوں پر توجہ بھی دی ہے مزید. اور یہ کہ اب ہم نے مزید بھی یہ کیا ہے کہ ہم مسلسل ماہانہ ایک دعوتی مہم ارینج کرتے ہیں، اس میں پورے ضلع کی ٹیم کو لا کر اسی ایک اسپیسیفک سرکل میں جھونک دیتے ہیں، اور اسی اسپیسیفک سرکل میں وہ ڈور ٹو ڈور کنونسنگ کے ذریعے سے، جماعت کے لٹریچر کے ذریعے سے لوگوں کو اسی حوالے سے جماعت کے لیے آمادہ کرتے ہیں کہ جماعت اس ملک کے مسائل کا حل اس کے ساتھ موجود ہے. پرنسپل صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ 2018 میں خراب انتخابی حکمت عملی کی وجہ سے جماعت اسلامی کو شکست ہوئی؟ جماعت کی حکمت عملی خراب نہیں تھی، بلکہ پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ پاکستان ایک اسلامی اور جمہوری ملک ہے، لیکن ادھر 73 سال میں جمہوریت کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیا گیا، بلکہ جمہوریت کے ساتھ ہمیشہ مذاق کیا گیا. ادھر جمہوریت کے نام پر ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے، اور خفیہ قوتیں اور طاقتیں وہ ادھر لوگوں کو مسلط کرتے ہیں اپنے ایجنڈے کی بنیاد پر. اور یہی وجہ ہے کہ 2018 میں بھی ان خفیہ ہاتھوں نے ایک ایسی پارٹی کو پاکستان پر مسلط کر دیا جو نہ اپنا ایک صحیح لیڈرشپ رکھتی ہے، جن کے پاس نہ ایسے افراد موجود ہیں جو پاکستان کے مسائل کو حل کر سکیں، اور جن کے پاس ایسے میں کہتا ہوں باصلاحیت افراد، بلکہ اب جن لوگوں کو مسلط کیا ہے وہ انتہائی نالائق، انتہائی نااہل، جن نے 2.5 سال میں پاکستان کا گویا کباڑہ کر دیا ہے، پاکستان کے تمام اداروں کو تہس نہس کر دیا ہے، پاکستان کو مہنگائی کے ایک ایسے لیول پر لے گیا کہ جو 71 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا. اسی طرح پاکستان کو انتہائی بدامنی کے اس غار میں گویا دھکیل دیا گیا ہے. پاکستان میں زبردست بے روزگاری لائی گئی ہے. یہ ان کی نااہلی اور نالائقی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے لایا ہے یہ اپنے طور پر نہیں آئے کہ جو گویا عوام سے تھے. اگر جماعت اسلامی کو یہ شکوہ ہے کہ جنرل الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، تو پھر تو جماعت اسلامی لوکل گورنمنٹ بھی نہیں بنا سکی، اتنی سیٹیں بھی نہیں لے سکی کہ وہ لوکل گورنمنٹ بنا سکے. کم از کم اگر ہم ضلع بنیر کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو ناکامی ہے. ایسا کیوں ہے؟ بہرحال ہم جس طرح حالات بدلتے جاتے ہیں تو ہم بھی اپنی اسٹریٹجی بدلیں گے کہ ہم ایک طرف عوام کو بھی اپنے فیور میں لے لیں، دوسری طرف جو ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر بھی اس طرح کڑی نگرانی رکھیں اور اسی وقت نتائج کو بھی حاصل کر لیں. صرف یہ نہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کی کو سنیں کہ جناب الیکشن کا رزلٹ کس طرح آیا ہے، وہ اپنی زبان میں یا دوسروں کی زبان میں باتیں کریں اور ہم تک منتقل کریں، بلکہ ہم انشاءاللہ اسی وقت رزلٹ کو حاصل کریں گے اور وہ اس طرح ہو کہ وہ صحیح رزلٹ ہو. پچھلے دنوں میرا ایک انٹرویو ہوا تھا مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کو جب بھی موقع ملا تو انہوں نے ڈیلیور کر کے دیا. اگر ہم ضلع بنیر کی حد تک کی بات کریں تو ضلع بنیر میں پچھلے لوکل گورنمنٹ میں آپ لوگوں کا ناظم رہا، اس سے پہلے نائب ناظم رہا،
تو آپ لوگوں نے ایسا کیا کام کیا جو لوگوں کو مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ لوکل گورنمنٹ کیا ہم نے جب بھی ہمارا کوئی ایم پی آیا ہے، ہمارا منسٹر آیا ہے، ہمارا اسپیکر آیا ہے، اگرچہ ہم گویا جونیئر پارٹنر کی حیثیت سے تھے حکومت میں، لیکن پھر بھی ہم نے ضلع بنیر میں، اب بھی ضلع بنیر میں اب ترقی کا نام جو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ صرف جماعت اسلامی کا ہے. چاہے یہ بنیر میں سڑکوں کا جال ہے، بریکوٹ سے لے کر روستم تک، اور ادھر چغرزی تک، اور ادھر پیر بابا تک، جہاں جہاں تک سڑکوں کا جال ہے وہ ہمارے اسپیکر صاحب بخجان صاحب اور ہمارے منسٹر حبیب الرحمان صاحب نے بنایا ہے. اسی طرح جو جتنے بھی اسپتال ہیں، یہ ہمارا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پیر بابا ہے، چاہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈگر ہے، چاہے آر ایچ سیز اور بی ایچ یوز، یہ سارے اسپتال یہ جماعت اسلامی کے کارنامے ہیں. ادھر جتنے بھی پرائمری سے لے کر مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اور اسی طرح ڈگری کالجز تک، یہ الحمدللہ بلکہ یونیورسٹی تک یہ جماعت اسلامی کا کارنامہ ہے. یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے. ادھر یہ ڈگری کالج جوڑ، ڈگری کالج اشمس فار گرلز، اس طرح ڈگری کالج توتالہ یہ جماعت نے بنایا ہے. اس طرح ڈگری کالج جو چغرز میں ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے، ڈگری کالج فار گرلز جو امنور میں انڈر کنسٹرکشن ہے، یہ جماعت کے ذمہ داران منسٹر اور اسپیکر صاحب کے کارنامے ہیں. اسی طرح بنیر میں کامرس کالج اور ٹیکنیکل کالج کے نام تک لوگ واقف نہیں تھے، لیکن وہ بھی جماعت کے ذمہ داران اسپیکر صاحب منسٹر صاحب نے کر کے دکھائے ہیں. اس طرح جتنے بھی ٹیوب ویل ہوں، بجلی کے سسٹم ہو، جو بھی ہوں، وہ جماعت کے لوگوں نے کر کے دکھائے ہیں. ہمارے جتنے گلی کوچ ہیں وہ دیکھیں وہ کس نے بنائے ہیں، وہ جماعت کے انہی کونسلرز نے، جماعت کے انہی ناظمین نے بنائے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے ماضی میں ڈیلیور بھی کیا ہے اور انشاءاللہ لوگوں کو دکھایا بھی، اور لوگ اس پر مطلب وہ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اقراری ہیں کہ واقعی جماعت نے کر کے دکھایا ہے کہ جب بھی وہ ایم پی ایم نے اور یا ناظم بنائے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ضلع میں ایک عوامی پارٹی ہے تو پھر آپ لوگ این اے کی سیٹ کے لیے امیدوار نامزد کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے تو اپنے کو پتہ ہے کہ 2013 میں ہمارا ایم این اے تھا. اس سے پہلے حاجی فضل رضا صاحب 77 میں ہمارا ایم این اے تھا. پھر جب اسمبلیاں ختم ہو گئی پھر 85 میں ہمارا ایم این اے تھا، پھر 88 میں ہمارا ایم این اے تھا وہی. البتہ ہم 90 میں پھر ہار گئے تھے. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ یہ تو ایک ہے کہ اکثر ہم نے 2 مرتبہ بائیکاٹ کیا، تو اس بائیکاٹ کے نتیجے میں کچھ فرق پڑا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے لوکلی ایڈجسٹمنٹ کیا تھا. اتحاد نہیں کیا تھا، لوکلی ایڈجسٹمنٹ کیا تھا. اسی کے نتیجے میں الحمدللہ ہم نے صوبائی سیٹیں بھی جیتی تھی. لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس فرسودہ نظام کا حصہ ہے، تو 2018 میں آپ لوگوں نے بنیر میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیوں کیا تھا؟ ہم نے تو اتحاد نہیں کیا. ہم نے پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، ایم این اے کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. ادھر تو ہم نے ایک شخصیت کے ساتھ اتحاد کیا تھا لوکلی، صوبے کی سطح پر بھی نہیں، ڈویژن کی سطح پر بھی نہیں، ملک کی سطح پر بھی نہیں. اور وہ اسی لیے کہ اس سے پہلے جب ہم نے شرپاؤ گروپ کے ایک بندے کے ساتھ اتحاد کیا تھا، پھر اس کی جو بنیر کی پوری پارٹی جماعت میں آئی، اسی لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ جماعت والے لوگ کتنے مخلص ہیں، اپنا پیسہ، اپنے کارکن وہ استعمال کرتے ہیں الیکشن میں ہمارے لیے، تو کیوں نہیں اس پارٹی میں شامل ہو جائے. اسی لیے ہمارا خیال تھا کہ اسی شخصیت کے ساتھ ہم اتحاد کر لیں گے تو یہ جماعت میں بھی آ جائیں گے. اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اسی شخصیت نے جو نون لیگ کا تھا، اس نے جماعت میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا، تو میں نے اسے کہہ بھی دیا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اب آئندہ پھر 40-42 ہزار ووٹ نہیں لے سکیں گے. یہ ایک موقع ہے کہ آپ جماعت میں آ جائیں. اب بھی میں اسے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ایک روشن مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو جماعت کے لیے آپ کے پاس ایک کم از کم ایک سپیس موجود ہے. اگر اس نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو کم از کم اتحاد بھی نہیں کریں گے، اور پھر وہ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اسی طرح اس پلیٹ فارم میں آ جائے. پرنسپل صاحب، جماعت اسلامی میں غریب لوگ تو تنظیمی لحاظ سے آگے آ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم سیاسی سٹرکچر کی بات کریں تو وہاں پہ بھی سٹیٹس والے لوگ نظر آتے ہیں. جیسے اگر ہم بخجان صاحب کی بات کریں یا نصر خان صاحب کی، تو وہ بھی ایک سٹیٹس والے لوگ ہیں. تو سیاسی لحاظ سے غریب لوگ جماعت اسلامی میں آگے کیوں نہیں آ سکتے یا کیوں نہیں آتے؟ میں تو کہتا ہوں کہ جماعت میں ہمیشہ مڈل کلاس کے لوگ آئے ہیں. یہ بخجان صاحب کو اگر کسی نے بنایا تو جماعت نے اس مقام پر پہنچا دے کہ جو اب سابق اسپیکر ہیں، سابق عملاً گورنر ہیں، اور اس طرح ہمارے جو منسٹر تھے حبیب الرحمان خان، وہ بھی ادھر مڈل سٹینڈ کے لوگ تھے، اور اسی کو جماعت نے اپ گریڈ کیا ہے. تو اس طرح یہ سارے لوگوں کو
ہم موقع دیتے ہیں کہ جو بھی بندہ ہو جس میں ٹیلنٹ موجود ہو، جس میں صلاحیت اور صالحیت موجود ہو، وہ آ کر جماعت میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، جماعت میں آگے آ سکتا ہے. چاہے ہمارے ناظمین کو بھی دیکھیں، ہمارے کونسلرز کو بھی دیکھیں. ہم نے کبھی بھی، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی امیدوار ہوتے ہیں اکثر جماعت والے اپنے اخراجات ان پر کرتے ہیں، جماعت والے اپنے پیسے لگا کر انہیں جتواتے ہیں. یہ اسی لیے ان کا مہم پورے کارکنان چلاتے ہیں. تو یہ کہ ہم ادھر صلاحیت کی بنیاد پر لوگوں کو آگے لاتے ہیں، چاہے جنرل الیکشن میں ہو، چاہے ہمارے جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں ہو. اگر ہم ضلع بنیر میں دیکھیں تو ناصر خان صاحب ایک سیکنڈ ٹائر لیڈر کی صورت میں آ گیا ہے، لیکن اگر ہم PK-20 کی بات کریں تو یہاں بخجہان صاحب ہیں اور کوئی ینگ بندہ آگے نہیں آیا. تو اس میں کیا دشواری ہے کہ کوئی ینگ بندہ آگے نہیں آ سکتا؟ اصل میں بخجیان صاحب کا لوگوں کے ساتھ میں کہوں تو ان کا لوگوں کے ساتھ اتنا پیار ہے اور لوگوں کا ان کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ ہمیشہ اسی حلقے میں بخجیان صاحب نے جتنا کام کیا ہے وہ کم از کم کوئی بندہ اگنور نہیں کر سکتا. جتنی ترقیاتی اسکیمیں ادھر ہوئی ہیں یہ انہوں نے کی ہے، اور اب بھی لوگوں کے شادی اور غمی اور ان ترقیاتی اسکیم ان سب چیزوں میں وہ انوالو ہیں. تو ضروری نہیں کہ ہم ویسے ہی کسی بندے کو اٹھا کر اس کی جگہ کسی اور کو لے آئیں. وہ جب تک اس میں وہ ٹیلنٹ موجود ہے، لوگوں کی وہ خدمت کریں، بلکہ وہ پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ کسی اور کو ٹکٹ دے دیں. ان کی ذاتی خواہش نہیں ہے، لیکن یہ ہماری خواہش ہے، لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ آگے لائیں اور اپنی اس تسلسل کو جاری رکھیں جو انہوں نے پچھلے گویا میں کہوں کہ 79 سے، جب ادھر بلدیاتی الیکشن تھے تو 79 میں، 83 میں، 87 میں وہ اس حوالے سے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلر بنے تھے، اور اب بھی 85 سے لے کر اب تک مسلسل الحمدللہ کافی جیتے آ رہے ہیں، اگرچہ پچھلے 2 الیکشنز میں اسٹیبلشمنٹ نے اسے ہرا دیا تھا. آپ کے خیال میں تعلیمی اداروں میں سیاسی جماعتوں کی ذیلی تنظیموں کو سرگرمیاں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ تعلیمی ادارے تو حقیقت میں مستقبل کے لوگوں کو تیار کرتی ہیں، اور یہ ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. جمہوری ملک ہونے کے ناطے اس کے تمام اداروں میں اسی طرح جمہوریت کے ادارے موجود ہیں، بلکہ یہاں تک کہوں کہ ریڑھی بانوں کے الیکشن ہوتے ہیں، کلرکوں کے الیکشن ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف اداروں میں الیکشنز ہوتے ہیں، بازاروں میں الیکشنز ہوتے ہیں. جب ادھر تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں الیکشن ہوا کرتے تھے تو اس نے پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک زبردست لیڈرشپ کو تیار کیا. اب بھی اگر آپ پاکستان کے لیول کے لیڈرشپ کو دیکھیں تو یہ لیڈرشپ، چاہے لیاقت بلوچ ہو، چاہے حافظ سلمان بٹ ہو، چاہے سراج الحق ہو، چاہے شہراز خان ہو، یہ بختیار من، یہ سارے وہ لوگ تھے، اور اس طرح دیگر پارٹیوں کے بھی لوگ تھے، وہ لوگ بھی انہی پارٹیوں کے سیاسی کلچر کا حصہ تھے جو تعلیمی اداروں کے اندر تھے. لیکن جب سے تعلیمی اداروں کے اندر اس جمہوریت پر پابندی لگائی ہے، اور یہ مارشل لا نے باقاعدہ لگائی تھی، مارشل لا نے اپنے پنجے گاڑنے کے لیے ان جمہوری اداروں کو تعلیمی اداروں میں بند کیا تاکہ اپنے اس ناروا پالیسیوں کو جاری رکھیں. تو اس کے بعد پھر تعلیمی اداروں کے اندر جب جمہوریت ختم ہو گئی، طالب علموں کی جو منتخب جو لیڈرشپ تھی وہ ختم ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں وہ مافیا تعلیمی اداروں پر مسلط ہو گئے. انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر غنڈہ گردی شروع کر دی، جنگ اور جھگڑے اور یہ چیزیں ان کو پروان چڑھایا گیا، اور تعلیمی اداروں کے اندر نہ صرف یہ کہ جمہوری کلچر ختم ہوا بلکہ تعلیمی جو کلچر تھا وہ بھی ختم ہوا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر پاکستان کو ہم نے ایک بہترین لیڈرشپ مستقبل میں دینی ہے تو تعلیمی اداروں کے اندر اس جمہوری کلچر کو پروان چڑھانا ہوگا. پرنسپل صاحب، ضلع میں نجی اسکولوں کی بندش کے حوالے سے آپ لوگوں نے کافی مؤثر آواز اٹھائی، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اپنے کاروبار کی تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت پورے پاکستان میں تمام ادارے کھلے ہوئے ہیں، چاہے مارکیٹیں ہوں، چاہے میلے ہوں، بلکہ پورے ملک میں سنیمائیں اور یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں. آپ بلکہ PDM اور اس سے پہلے حکومتی جلسے جلوس یہ بھی جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں. اسی طرح جو شیعہ حضرات کے جو جلوس تھے اس میں بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ شریک تھے. تو ادھر کرونا نہیں پھیلتا، اگر کرونا پھیلتا ہے تو تعلیمی اداروں میں پھیلتا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی کرونا اس ہجوم سے پھیلتا ہے
تو پھر تو ان چیزوں کو بند کرنا چاہیے، سنیماؤں کو بند کرنا چاہیے، مارکیٹوں کو بند کرنا چاہیے، میلوں کو بند کرنا چاہیے، جلسوں کو بند کرنا چاہیے، لیکن وہ ان چیزوں کو بند نہیں کرتے، ان اداروں کو بند کرتے ہیں جس میں اس SOPs پر 100% عمل ہوتا ہے، 100%، 99% نہیں، 100% باقاعدہ سوشل ڈسٹینس کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کو ماسک پہنایا جاتا ہے، اور اس طرح ساری جو احتیاطی تدابیریں ہیں ان کا صفائی وغیرہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا نہیں ہے تعلیمی اداروں میں، یہ باقاعدہ عالمی سازش ہے جس کو ہمارے حکمران لے کر ادھر اس سازش کا شکار ہیں، اور یہ 1 مہینے کے لیے بھی نہیں، 2 مہینے کے لیے بلکہ پچھلے 1 سال سے مسلسل تعلیم کا کھباڑا کیا ہے انہوں نے۔ اس حکومت نے جس کا سلوگن یہ تھا کہ اگر میں حکومت میں آیا تو ہم ایمرجنسی بنیاد پر تعلیم کو پروان چڑھائیں گے۔ ایمرجنسی بنیاد تو یہ ہے کہ پچھلے 2.5 سال میں جو ہمارے ضلع میں، حالانکہ ہمارے ضلع میں ان کے 2 MPs، 1 وزیر اور اس طرح قومی اسمبلی کا ممبر میں نے بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی 2.5 سال میں ایک پرائمری اسکول یہ نہیں دکھا سکتے کہ ہم نے اس کی بنیاد رکھی، نہ کسی کالج کی بنیاد رکھی، بلکہ یونیورسٹی سے 1 ارب 20 کروڑ روپے جو ہمارے منسٹر صاحب حبیب الرحمان صاحب نے منظور کیے تھے وہ فنڈ بھی لیپس ہو گئے۔ گو یہ تعلیم دشمن عناصر ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ نالائق اور نااہل لوگ ہیں، یہ بھی ان کی نالائق اور نااہلی کا ثبوت ہے کہ کرونا کی آڑ لے کر پاکستان کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے اور ادھر تعلیمی اداروں کو بند رکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہ آپ لوگوں کی کاروبار کی تحفظ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ لوگ سرکاری اسکول کے بچوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ سرکاری اسکول بھی تو ہفتے میں 1 دن کھلے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ اٹھاتے ہیں۔ میرا تو جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے میں نے تو سب سے پہلی آواز اس کے لیے اٹھایا ہے کہ آپ سرکاری تعلیمی اداروں کو کھول دیں۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان غریب بچوں کو اگر انہیں کو آگے بڑھانا ہے، اٹھانا ہے، تو پھر ان کے تعلیمی اداروں کو کھول دیں، کیونکہ نہ ٹیوشن کر سکتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی اور ریسورسز موجود ہیں۔ اس لیے ہمارا سب سے پہلا سلوگن یہ ہے کہ سرکاری اداروں کو کھول دیا جائے۔ اور یہ اگر آپ کی جیسے پڑھا لکھا طالب علم بھی تعلیمی ادارے کو کاروبار سمجھے تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ کم از کم یہ لفظ، اس لفظ سے مجھے سخت نفرت ہے، کیونکہ اسکول میں آتے ہوئے نہ ہم نے کسی زمین کو خریدا ہے، نہ ہم اپنی بلڈنگ کو بنا سکے ہیں، نہ ہم اپنے لیے کسی اور ریسورسز کو بنا سکے، بلکہ ہماری جو اپنی زمینیں تھیں وہ بھی ہم نے کافی حد تک وہ فروخت کر دی ہیں۔ تو یہ اس لیے ہم ایک مشن لے کر اور ایک پیغمبرانہ مشن لے کر یہ ہم نے کھول دیا ہے، ورنہ اس ملک میں تو بہت بڑے کاروبار لوگ کرتے ہیں، کوئی ہیروئن اور یہ اس طرح چرس وغیرہ فروخت کریں، ان کا بھی وہ بھی کاروبار ہے، لیکن ہم ایک ایسا مشن، ایک ایسی مشن لے کر اٹھے ہیں جو پیغمبرانہ مشن ہے۔ بہت شکریہ پرنسپل صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جزاک اللہ، مہربانی۔